بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن شریف کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور اگر شان میں کچھ گستاخی ہو جائے تو پھر امت محمدیہ کس حال میں اپنے ایام کو اور اپنی زندگی کو بسر کرے اس کا تذکرہ ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ توہین رسالت ایک کرمنل ایکٹ ہے، لیکن ایسے جرم کو قانون سے ہرایا جا سکتا ہے۔ اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں انسان لے گا تو پھر سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ ان کی شان میں کوئی گالیاں دیتا رہے، گستاخیاں کرتا رہے اور ان کو برا بھلا کہتا رہے، ان کی شان اقدس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اور آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ کسی کا چرچا تو اس کے باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کا چرچا اس کے خاندان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کسی کا چرچا اڑوس پڑوس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کی شان کسی کی محتاج نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور علو مرتبہ یعنی ان کا بلند مقام ایسا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنا ذکر فرمایا وہیں پر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے تو کلمے کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں اللہ نے اپنی الوہیت کا ذکر فرمایا اور دوسرے حصے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی عبادت ایسی نہیں اور کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جہاں پر خدا کا ذکر ہو اور نبی کا ذکر نہ ہو۔ اذان آپ سنتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، نبی کا بھی ذکر ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز میں التحیات پڑھتے ہیں تو نمازوں کے اندر اللہ کا ذکر ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور نبی کا ذکر ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری عبادت ادھوری ہے نبی کے بغیر، ہماری ریاضتیں ادھوری ہیں نبی کے بغیر، اور ہماری ساری کوششیں ادھوری ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر۔ تو اللہ نے اتنا اونچا مقام پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اگر کوئی ان کی شان میں، ان کے مقام میں گستاخی کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ اور جو چاہنے والے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سب چاہنے والے ہیں الحمدللہ، ہم بھی ایسے اوقات کے اندر اپنے ہوش گنوا بیٹھتے ہیں، جوش سے کام لیتے ہیں، ہوش سے کام نہیں لیتے۔ ہمیں ایسے حالات کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر ایسے حالات آئیں تو کیا کیا جائے۔ اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں جو حال ہی میں بنگلور کے اندر ہوا، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا نبی کے سامنے گستاخیاں نہیں کی گئی؟ ان کی شان اقدس کو مغلظ نہیں کیا گیا؟ لیکن نبی کا طریقہ کیا رہا؟ اور دیگر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت آدم سے لے کر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ سب کے سامنے زیادتیاں ہوئی، سب کے سامنے اور ان کی شان میں گستاخیاں ہوئی، لیکن کیا وہ راستوں کے اندر نکل گئے؟ کیا انہوں نے راستوں کے اندر کھڑی ہوئی گاڑیوں کو جلایا یا انہوں نے مکانوں کو جلایا؟ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ مسلمان کی بدقسمتی ہے، حضرت مولانا سراج الحسن صاحب جو سابق امیر تھے جماعت اسلامی کے، وہ فرماتے تھے کہ مسلمان ایسا ہے، اسلام کے نام پر اپنا سر کٹا دینا چاہتا ہے لیکن جھکانا اس کو منظور نہیں۔ اسلام کے نام پر مسلمان سر تو کٹا سکتا ہے لیکن جھکانا منظور نہیں۔ سب سے پہلے ضرورت ہے مسلمان کو کہ اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر، قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر اپنے سر کو جھکانا سیکھے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کٹانے کی۔ کیا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بعد میں لڑی ہیں، سر بعد میں کٹائے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو جھکایا ہے۔
اور نبی نے دعوت بھی یہی دی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور یہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اے نبی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے۔ سب سے پہلے یہ احکام نازل ہوئے، سر کو جھکانا پہلے سکھائیے خدا کے دربار میں، اور پھر کٹانے کی نمبر آتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مسلمان بیچارہ معاشی حالت سے بھی کمزور، تعلیمی حالت سے بھی کمزور، ہوش و حواس کے اعتبار سے بھی کمزور، جذبات میں آ کر کے بہنا جانتا ہے۔ جذبات میں آ گیا، بہہ گیا، کس کا نقصان ہوا؟ 3 مسلمانوں نے زندگی سے ہاتھ دھو دیا، سینکڑوں مسلمان جیلوں کے اندر چلے گئے، ان کا رکھوالا کون؟ حالانکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توہین رسالت بہت بڑا جرم ہے، لیکن ایسے جرائم کو قانون سے ہرایا جا سکتا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حکام ہیں، ان اعلیٰ حکام کے ذریعے سے لیڈروں تک بات پہنچائی جائے، تب مسئلہ حل بھی ہوتا ہے۔ جانوں کو گوا دینا اور راستوں کے اندر گاڑیوں کو جلا دینا، گھروں کو جلا دینا، یہ کوئی اسلام سکھاتا ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہی برا بھلا نہیں کہا جاتا، اور ان کی شان اقدس میں یا صحابہ کرام کی شان اقدس میں یا قرآن کی حرمت میں یا اللہ کی حرمت میں آج ہی گالیاں نہیں دی جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، ان کو ستایا گیا، گالیاں دی گئی، شاعر کہا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے آ گئے کہ اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے، دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے، اور یہ آپ کو گالیاں دینے والے، یہ پتھر برسانے والے اور یہ برا بھلا کہنے والے، ان تمام لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیا جائے گا۔ لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، اور یہ سامنے کی بات ہے، روبرو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آمنے سامنے ان کے جسم کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، شان میں نہیں جسم کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ ان کو برباد کر دیا جائے اور ان کو مٹا دیا جائے اور ان کو تہس نہس کر دیا جائے، بلکہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، اے اللہ یہ میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ آج بھی قوم کا وہی حالت، آج بھی وہی حالات ہیں، علم نہیں ہے اقوام کے اندر، علم کے اعتبار سے بھی کمزور، معاشی اعتبار سے بھی کمزور، جوش میں آنا جانتا ہے مسلمان، اس لیے جوش میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں، اپنا ہی نقصان ہے، یاد رکھو، اور اپنا ہی نقصان ہوا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے نقصانات ہوئے۔ ہمارے مذہب اسلام نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا نہیں سکھایا، ہمارے مذہب اسلام نے گالی کا جواب گالی دینا نہیں سکھایا، بلکہ اصلاح نفس سکھایا۔ اگر تم کو کوئی گالی دے رہا ہے، اگر تم کو کوئی پتھر مار رہا ہے، تو اس کا جواب گالی دینا اور پتھر مارنا نہیں ہے، بلکہ اصلاح نفس ہے، اخلاق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کوڑا ڈالا جاتا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھڑک جاتے؟ نہیں، پاک صاف کر لیا جاتا کوڑے کو،
اور پھر اخلاق سے جب پیش آئے، مشہور واقعہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے پیش آئے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ فتح مکے کا واقعہ دیکھیے، دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ وہ دشمنان اسلام کہ جنہوں نے حرم شریف میں نماز نہیں پڑھنے دی اور بغیر نماز پڑھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل اداس ہے کہ یہ کعبہ جس کے لیے اترا، آج اس کعبے کے سامنے اس حرم شریف کے اندر مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انہی آنسوؤں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے 8 سال کے بعد۔ وہ لوگ جنہوں نے راستوں کے اندر کانٹے بچھائے تھے اور جنہوں نے پتھروں سے زخمی کیا تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ڈرے ہوئے تھے کہ معلوم نہیں آج حاکم بن کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آج ہماری کیا حالت ہوگی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو معاف فرما دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج اسلام کے اندر لوگ۔ تو میرے محترم حضرات، ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے، جوش سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، ان کی شان تو اور بڑھتی ہے۔ اگر کوئی ان کو برا کہتا ہے ان کی شان اور بڑھتی ہے، یقیناً یہ بات جرم ہے، لیکن اس جرم کو جوش و جذبے کے ساتھ حل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسے جرائم کو قانون کے ساتھ حل کرو۔ اگر قانون اپنے ہاتھ کے اندر انسان لے گا تو اپنا ہی نقصان، معاشرے کا نقصان، اپنے بیوی بچوں کا نقصان، جانی نقصان بھی ہے اور مالی نقصان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور غور و فکر کے ساتھ سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔